الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي عزیزان محترم عزاداران سرکار سید الشہداء و شہداء کونین سلام اللہ علیہ مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج اسی سلسلے کی چھٹی مجلس ہے. ماشاءاللہ علماء کرام ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے بہترین انداز میں شعر کو خطاب کر رہے تھے. ہم اور آپ اس سے استفادہ کر رہے تھے. یہ شرف ہے ذاکر کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی کہ جو آل محمد کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے شرف یہ ہے کہ اس کو آل محمد اپنی طرف نسبت دے کر یہ کہتے ہیں یہ میرا ذاکر ہے. دیکھیے شعر گفتن شعر پڑھنا جتنا کمال ہے شعر فہمی بھی اس سے بڑھ کر کمال ہے. حوصلہ افزائی اور داد دینا یہ اپنی جگہ ثواب رکھتا ہے. بلکہ امام سجاد نے یہ طریقہ بتایا ہے یہ سلیقہ بتایا ہے جب آل محمد کی شان میں فضائل اور ان کی شان میں شعر پڑھے جائیں نہ صرف یہ کہ اسے داد و تحسین سے نوازا جائے بلکہ اس کو تحائف سے بھی نوازا جائے. میرا صرف اشارہ صرف یہ ہے کہ جب کوئی شعر پڑھنے والا شعر پڑھے یا کوئی ذاکر آ کر کے ذکر کرے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے چونکہ بزرگ ہی ہیں جو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. سمجھ لیں آپ ایک سلوات پڑھ لیں. ہم مولویوں کے بارے میں بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولویوں کا ذہن اور وکیلوں کا ذہن ایک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. اب اپنا اپنا انداز ہے. میں بھی طالب علم ہوں. میں بلوانے کا طریقہ جانتا ہوں. اگر آپ نہیں بولو گے تو میں آپ سے کہوں گا آپ بھی میرے ساتھ بولو تو میں کچھ ذکر کروں گا. سلوات پڑھے سب عالم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سورہ کوثر جب نازل ہوا آپ جانتے ہیں کہ اس کی تنزیل کس کے بارے میں نازل ہوا, کس کی شان میں نازل ہوا, کس کے فضائل میں نازل ہوا, کس کے بارے میں نازل ہوا. آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے 1,24,000 نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سے آپ کی صلوات میری آواز کے برابر آ رہی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بغیر محبت کے بولنا شروع کر دیا. خود اپنی سلامتی کے لیے امام زمان کی سلامتی کے ایک بابا سے بلند سلوات پڑھیں. عزیزان محترم کس کی شان میں نازل ہوا, کس کے بارے میں نازل ہوا, اس کی وجہ کیا تھی کہ جب پروردگار عالم نے یہ ماحول دیکھا, یہ سما دیکھا,
یہ موقع دیکھا کہ چاروں طرف عرب کا بگڑا ہوا ماحول ہے، عرب علم اور تعلیم سے بہت دور ہیں، تو پروردگار عالم نے اس کے اوپر جس کو طٰہٰ کہا، جس کو مزمل کہا، جس کو مدثر کہا، جس کو کملی اوڑھنے والا کہا، جس کو طٰہٰ کہا، جس کو نبیوں کا سلطان کہا، اس کے اوپر سورہ نازل کیا۔ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیں شہزادی کے بارے میں بھی فضائل پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ علماء اکرام، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ نتیجہ یہ ہے، دیکھیے فائے علماء تشریف فرمائے کہ فا کب آتا ہے؟ فصل، فائے فوریت ہے، فصل بس حبیب تم نماز پڑھو، لے ربے کا اپنے پروردگار کے لیے، وانحر اور قربانی دو اور نہر کرو۔ اس کوثر میں آخر کون سی ایسی فضیلت تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، جب یہ حبیب راتوں کو عبادت کیا کرتا تھا، جب راتوں کو اٹھ کر کے مناجات کرتا تھا، تو اللہ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب قم اللیل الا قلیلا، جو ہے اے حبیب تھوڑا نماز کم پڑھا کرو، استراحت بھی کر لیا کرو، لیکن جہاں اللہ نے کوثر عطا کیا، جہاں یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ عطا کی، تو اللہ نے کہا اے حبیب اب نماز بھی پڑھو، قربانیاں بھی دو۔ صلوات پڑھے ایک طولانی سلسلہ، طولانی سفر ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا۔ اس زمانے میں جب حبیب کو، حبیب خدا کو لوگ تانا دیا کرتے تھے، اے حبیب آپ کے ایک ہی بیٹا تھا، دو بیٹے تھے، مثلا روایت میں مختلف روایتیں ہیں، 3 بیٹے کی بھی روایت ہے، جناب ابراہیم کے لیے روایت ہے، جناب قاسم کا بھی نام تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو لوگ آپ کو ابتر کے تانے دینے لگے تھے، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی تسلیت کے لیے، اپنے حبیب کو سکون بخشنے کے لیے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، بے شک اے حبیب تمہارا دشمن منقطع النسل رہے گا، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب دیکھیے جیسے ہی پروردگار عالم نے سورہ کوثر نازل کیا، اب عرب کا ماحول یہ تھا کہ قبلہ مولانا تشریف فرمائے تائید کریں گے، عرب کا ماحول یہ تھا کہ اس وقت فصیح زبان والوں کے جو شعر ہوا کرتے تھے، کعبے پہ القا کر دیا کرتے تھے، القا کہتے ہیں لٹکانے کو، جس کے شعر سب سے اچھے ہوتے تھے اس کے شعر کو ترجیح دی جاتی تھی اور اس کو لٹکا رہنے دیا جاتا تھا، اس کو القا رہنے دیا جاتا۔ تو عزیزان محترم جیسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا، اب اس دور کا ماحول یہ تھا، اس دور کا جو ماحول تھا، پیغمبر نے دیکھا سب شعراء کرام اپنے اپنے شعر کو لٹکا رہے ہیں کعبے کی دیوار پر، جس کو شب معلقات بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حکیم کی، یہ مدبر رسول کی یہ تدبیر تھی کہ تدبیر مدبر رسول نے، نبیوں کے سلطان نے کوئی لمبے سورے کا انتخاب نہیں کیا۔ سورہ بقرہ اتنا طولانی سورہ ہے، سورہ مزمل اتنا طولانی سورہ ہے، سورہ مدثر، سورہ رحمان، سورہ کوثر کا انتخاب کیا، اور جا کر کے آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کو سورہ فاطمہ بھی کہتے ہیں، چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شان میں نازل ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ آپ کی خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے۔ اب پیغمبر نے ایک چھوٹا سا سورہ جا کے القا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اتنے سورے، اتنے طولانی سورے تھے، پیغمبر نے کسی سورے کا انتخاب نہیں کیا، صرف سورہ فاطمہ کو لکھا اور جا کے وہاں کے اوپر القا کر دیا، وہاں جا کر لٹکا دیا۔ پیغمبر کی یہ تدبیر اور پیغمبر کی یہ حکیمانہ فکر جانتی تھی کہ میں سورہ کوثر لکھتا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، یہ پورے عرب کے فصیح، یہ عرب کے بگڑے ہوئے لوگ سورہ کوثر کا جواب نہیں لائیں گے، اور تاریخ بتاتی ہے جیسے
ایسے ہی پیغمبر نبیوں کے سلطان نے سورہ کوثر کو جا کے کعبے کی دیوار پہ القا کیا. تاریخ بتاتی ہے عرب کے سارے شعراء کرام نے اپنے اپنے شعروں کو ہٹا لیا. میں کہوں گا اے حکیم، اے پیغمبر، اے مدبر اعظم، آپ نے سورہ کوثر، سورہ فاطمہ کا انتخاب کیوں کیا؟ سورہ بقرہ کا انتخاب کر لیتے، سورہ مزمل کا انتخاب کر لیتے، سورہ مدثر کا انتخاب کر لیتے. پیغمبر جانتے تھے یہ چھوٹا سورہ ضرور ہے لیکن اپنے اندر فضائل سمیٹے ہوئے ہیں. یہ سورہ سورہ فاطمہ ہے. پیغمبر جانتے تھے یہ سورہ فاطمہ کا جواب نہیں آ سکتے. اب پیغمبر یہ بھی جانتے تھے جب یہ سورہ فاطمہ کا جواب نہیں آ سکتے تو خود فاطمہ کا جواب آ فاطمہ کا انتخاب کیا. سورہ فاطمہ کا انتخاب کر کے یہ بتایا یہ تدبیر پیغمبر ہے، یہ حکمت عملی پیغمبر ہے. یہ جانتے تھے، پیغمبر جانتے تھے یہ فاطمہ کی سورہ کا جواب نہیں لا سکتے. اور آپ جانتے ہیں ابھی عزیز میرے ارشاد کر رہے تھے، ابھی پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے ان شعروں کی کہ جو غار میں روئے تھے. عزیزان محترم بہت کھل کے پڑھا تھا انہوں نے. اور یہ آخر اگر سانپ نے کاٹا، روایت ہے، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا، صرف موضوع سے ربط دینے کے لیے بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. رونا تسلیم تھا، رونا تسلیم تھا، قبول تھا بچھو نے جو کاٹا ہوتا. رونا تسلیم تھا بچھو نے جو کاٹا ہوتا. ہے کوئی اور سبب جو کہ رلا دیتا ہے. رونا تسلیم تھا بچھو نے جو کاٹا ہوتا. ہے کوئی اور سبب جو کہ رلا دیتا ہے. اور شیخ جی سانپ کا کاٹا ہوا تو روتا ہی نہیں، سانپ کاٹے تو کسی کو سلا دیتا. یہ کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ ہوا، یہ مسئلہ ہوا. میں کل کی بات کو رب دینے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ فضیلت، یہ در وہ در ہے جہاں پر فضیلت جگہ سائی کرتے ہیں. یہ در وہ ہے کہ اگر تمیز بھی آ جاتی ہے تو لہنے قرآن میں 20 سال گفتگو کرتی ہے. یہ در وہ در ہے جہاں پہ سرداریوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. بابا نبیوں کے سردار، شوہر بندیوں کے سردار، خود جنت کی جوان، خود عورتوں کی سردار، بچے جوانوں کے جنت کے سردار. یہاں طویل سلسلہ ہے سرداریوں کا. آپ جانتے ہیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کیونکہ یہاں کے اوپر یہاں ہر کوئی آ جائے اس کی نصرت کی جاتی ہے. کل کی بات کو رد دینے کے لیے اور آپ کو اپنے سے جوڑنے کے لیے مولائے کائنات کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو ہر دور میں نبیوں کے مددگار رہے. میں نے کل کہا تھا آپ کی خاموشی، میں نے کہا میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں، میں چاہے اس بات کی تکرار کروں. ایک سلوات پڑھے میں جھوٹ گئے. علی کون ہے؟ آپ کو بلواؤں گا ضرور کہ آدم کے مددگار. بولنے کا تو میں آگے چلوں گا، صرف یہی بات دہراؤں گا اور کچھ نہیں دہراؤں گا کہ آدم کے مددگار، آدم کے مددگار، نوح کے مددگار، موسیٰ کے مددگار، یوسف کے مددگار، الیاس کے مددگار، نوح کے مددگار، ہزار کے مددگار، پیغمبر کے مددگار، پیغمبر کے مددگار، جبرائیل کے مددگار، میکائیل کے مددگار، نبیوں کے سلطان محمد کے مددگار، نبیوں کے سلطان محمد کے مددگار. تو علی اس بات کو کہتے ہیں جو 1,24,000 نبیوں کی مشکل کشائی کرے اسے مشکل کشا علی کہتے ہیں. علی کی جو مشکل کشائی کرے اسے فاطمہ زہرا. تو عزیزان محترم اب آپ میرے ساتھ بولتے ہوئے چلیے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نیا کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ در وہ در ہے کہ جہاں پر اگر کنیز بھی آ جاتی ہے تو 20 سال تک لہنے قرآنی میں گفتگو کرتی ہے. اس در پہ لیکن خلوص سے آئیے. اگر کوئی ریاکاری سے آ رہا ہے، اگر کوئی مکاری سے آ رہا ہے،
قسم خدا کی، ایک تو یہ کہ وہ ریاکار، وہ عزادار نہیں ہو سکتا، ریاکار ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا، جو آل محمد کا دشمن ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں کنز الفوائد حوالہ لیتے جائے گا، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، اگر پہلے کی اور دوسرے کی، پہلے کی اور دوسرے کی اگر رائی کے برابر کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں محبت ہے، قسم خدا کی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ کون تھے جس نے آل محمد کے حق کو غصب کیا، جس نے آل محمد کے حق کو غصب کیا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، جب اس فرش عزا پہ آئیے تو انسان عزادار بن کے آئے، ریاکار نہیں بن کے آئے۔ اتنی بڑی بستی ہے ماشاءاللہ سے، یہ مت سوچا کہ قسم خدا کی کہ یہ فرش کس نے بچھایا ہے، سوچا یہ کریے کہ اس فرش کی بانی جنت البقیع کی ماں ہے، جنت البقیع میں رہنے والی ماں ہے۔ فرش کہیں بھی بچھے، میں پوری ذمہ داری سے اس ممبر کی بدنی سے کہہ رہا ہوں، فرش کہیں بچھے، آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ یہ مت سوچیے کہ فلاں صاحب نے بچھایا، بلکہ یہ سوچیے اگر میری آواز کہیں تک جا رہی ہے ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ میری ذمہ داری ہے، کسی نے بچھایا، آپ یہ سوچیے کہ اس کی بانی کوئی مثال کے طور پر ہمارے بزرگ محترم حسین حیدر صاحب نہیں ہو سکتی، یہ وسیلہ ضرور ہے معذرت کے ساتھ، یہ وسیلہ ضرور ہے کہ شہزادی نے اس عظیم کام کے لیے ان کا انتخاب کیا، لیکن بانی کوئی اور ہے۔ یہ دور گزرتا رہے گا، یہ دور چلتا رہے گا، یہ تو آج ان کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں ہو جائے گا، لیکن اس کی تحفظ کی ذمہ داری کسی اور کے ہاتھوں میں ہے۔ صلوات پڑھیں اس میں عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے اوپر یہ سورہ نازل، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا سے۔ آج میں تھوڑی سی ایجوکیٹڈ انشاءاللہ کوالیفائڈ اور علمی گفتگو کروں گا کہ آخر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب فاطمہ زہرا، یہ گفتگو کی بیس و بنیاد ہے ہی نہیں، بھائی گفتگو کی بنیاد یہ ہے نہیں، مریم کہاں، جناب فاطمہ زہرا کہاں، بھائی میرے ساتھ چلیے گا، جناب مریم کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن شہزادی زہرا، میں نے ایک شعر پڑھا کہ مریم کا فاطمہ سے تقابل نہ کیجیے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ میرے پاس میٹر نہیں ہے، میں تکرار کر رہا ہوں صرف بات کو پہنچانے کے لیے کہ مریم کا فاطمہ سے تقابل نہ کیجیے۔ مریم اگر ہے موج، سمندر ہے فاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک سمندر ہے، دربار سجا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، آخر شہزادی زہرا افضل ہے جناب مریم، پورے دربار میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، انشاءاللہ کچھ لے کے جائیے گا، پورا دربار مفتیوں سے سجا ہوا تھا، ملا سے، علماء سے، مولانا سے سب بیٹھے ہوئے تھے، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی آخر جناب مریم افضل ہے یا شہزادی کون ہے۔ ادھر سے کچھ پڑھے لکھوں نے کہا کہ جناب مریم افضل ہے۔ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ شہزادی مریم افضل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ بادشاہ تھوڑا عادل مزاج کا تھا، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی طہارت کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنا انشاءاللہ، کیا ان کی طہارت کا اعلان قرآن مجید میں اللہ نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاک وطہرک، یا مریم، اے مریم آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اور آپ کی طہارت کا اعلان کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے ایک دلیل دی، بادشاہ نے کہا ایک دلیل تو کافی نہیں، کچھ اور ثبوت، کچھ اور آپ کے سامنے دلائل ہو تو پیش کریے، آپ کے پاس دلائل ہے تو پیش کریے۔ کہا میرے پاس اور بھی دلائل ہیں، اور بھی براہین ہیں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب مریم کے نام سے
قرآن مجید میں ایک سورہ رکھا ہے. اور کریے گا دو دلیل اس چاہنے والے نے جناب مریم کے فیور میں دی. کیا کہ جناب مریم کے نام سے اللہ نے سورہ رکھا. دوسری دلیل یہ کہ جناب مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیا. اب جیسے ہی جناب مریم کے حق میں دو دلیلیں دی، اب ہر طرف سے مفتی کرام کی بس ایک آواز اٹھنے لگی کہ جناب مریم افضل، جناب مریم افضل. شہزادی کو سننے آئے ہیں نا، ہر طرف سے یہی فضل تھی کہ جناب مریم افضل، جناب مریم افضل. ایک علی کا چاہنے والا اٹھا، کہا نہیں یہ غلط ہے، کہا نہیں جناب مریم افضل نہیں بلکہ فاطمہ زہرا. آپ سوچئے کہ جہاں پر ایک جمع غفیر علماء کرام کسی بات متفق ہو اور وہاں کے اوپر ایک شخص اٹھے کہا کہ نہیں جناب مریم افضل نہیں بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ افضل. کہا دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس دلیل ہے تو میں قبول کرتا ہوں. کہا دلیل یہ ہے، اس نے یہ کہا کہ جناب مریم کی طہارت کا اعلان قرآن مجید میں ہوا. جناب مریم کی طہارت کا اعلان ایک بار ہوا تھا، لیکن شہزادی فاطمہ کی طہارت کا اعلان دو بار ہوا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طہارت کا اعلان دو بار ہوا. کہا دلیل کیا؟ قرآن مجید میں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یطہرکم ایک لفظ، تطہیرا دو لفظ. کہا یہ دلیل کافی نہیں. کہا دوسری دلیل. کہا دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے نام سے سورہ ضرور ہے لیکن جناب زہرا کی شان میں سورہ نازل ہوئے، جناب زہرا کی شان میں سورہ نازل ہوئے ہیں. اب آپ جانتے ہیں جس کو بات نہیں ماننی ہوتی نا وہ مانتا ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا صرف دو لفظوں میں. ایک بار ایسی بات ہوئی تھی کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اگر کوئی دو بتا دے کتنے ہوتے ہیں میں اپنی بیوی اس کو سپرد کر دوں گا. وہ کہہ کے اپنے گھر آ گیا. اس کی بیوی نے کہا کہ دماغ خراب ہے تیرا، کہ کیا ہوا؟ کہا اتنا سوال دے کر آیا لو کوئی بھی بتا دے گا دو کتنے ہو. کہا مجھے معلوم ہے دو چار سب بتا دیں گے. کہا وہی تو بتائیں گے، میں تھوڑی معلوم ہوں. صلوات پڑھے حضرت عالم. تو عزیزان محترم کو دلیل پیش کر رہا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں. اب یہ بات گفتگو طول پکڑ رہی تھی، ادھر سے یہ دلیل پہ دلیل دیے جا رہا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا جناب مریم سے افضل ہے. دلیل پیش کر رہا تھا، کبھی قرآنی دلیل دے رہا تھا، کبھی روایت کے اعتبار سے دلیل دے رہا تھا. ایک مرتبہ یہ علی کا چاہنے والا بادشاہ کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ مقابلہ ختم نہیں ہوگا. ایک کام کرتے ہیں ہم اس کو روز محشر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دو اوپر سے آئیں گے، فاطمہ کا لال بھی آئے گا، جناب مریم کا لال بھی آئے گا، دو مسلح بچھائے جائیں گے، جناب زہرا کا لال امامت کرے گا، جناب مریم کا بیٹا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو عزیزان محترم جناب مریم سے افضل جناب زہرا ہے. یہ دلیل لیتے جائیے، آپ اپنے علم میں اضافہ کریں. آخر جناب فاطمہ زہرا کے ایام میں اگر فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ایام فاطمیہ کا؟ اگر ہم فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنے اندر پیدا نہ کریں. آج وقت کا یزید اسرائیل اور امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور بتا رہا تھا. غور کریے گا، آج کا یزید امریکہ اور اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور بتا رہے تھے جب تک ایران سے مقابلہ نہیں ہوا تھا. بھائی غور کریے، جب تک ایران سے مقابلہ نہیں ہوا تھا تب تک اپنے آپ کو سپر پاور بتا رہے تھے. لیکن جیسے ہی سید علی خامنہ سے مقابلہ ہوا، اپنے منہ کی کھانی پڑی. پورے زمانے میں دیکھا جو وقت کے یزید اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا آج ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا. میں کہوں گا تمہیں ذلیل تو ہونا ہی تھا. 1400 سال پہلے کے یزید کو علی سے ذلیل ہونا پڑا تھا، آج سید علی سے ذلیل ہونا پڑا. سلام عزیزان محترم. اور یہ مولائے کائنات، آپ جانتے ہیں کہ مولائے کائنات کی ہر محاذ میں جناب زہرا مددگار رہی ہیں. میں نے تکرار ہی اس لیے کی تھی کہ آپ میرے ساتھ بولتے رہیں، لیکن لگ رہا ہے آج
آپ قسم کھا کے آئے ہیں، ایک مل جل کر عظمت زہرا میں صلوات پڑھیں۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ہر دور میں مددگار۔ ابھی ایران کی جو ہے جو میزائل کہہ دیا جائے اس کی پریکٹس ہو رہی تھی، وہ تمرین کر رہے تھے۔ آج بھی پتہ کیا کہتے ہیں، یا فاطمہ الزہرا آتش۔ آج بھی تمرین کے دوران وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم اس دور کے علی کے پیروکار ہیں جس کی جناب زہرا مددگار ہوئی تھی۔ آج ہم ان کو وسیلہ بنا کر کے جناب زہرا سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب زہرا ہر دور میں، ہر زمانے میں علی اور علی کے چاہنے والوں کی مددگار رہی ہیں، علی کے ماننے والوں کی مددگار رہی ہیں، کہ کل جناب امیر کی مددگار تھی، آج کے شیعوں کی مددگار جناب زہرا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ کون ذات ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ایام فاطمیہ کیوں منایا جاتا ہے؟ میں کل کے سوال کو دوہرا دوں، اگر شاید آپ کو ڈسپیل ملے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ کیوں منایا جاتا ہے ایام فاطمیہ؟ اگر یہ جواب مل گیا آپ کو انشاءاللہ، کل تو لیا تھا آج دے رہا ہوں۔ ہم ایام فاطمیہ میں آخر تذکرہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ شورا کرام نے بھی کیا، ہم یہ بتاتے ہیں کہ فتح کو کس نے چھینا تھا، کس نے ظلم کیا تھا، رسول اللہ کی بیٹی کو کس نے ستایا تھا، اور آج ہم ایام عزائے فاطمیہ قائم کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کل کے دہشت گردوں سے نہیں ہے۔ بھئی جواب یہی ہے کہ کل جو جناب زہرا کے دروازے پہ جلانے آئے تھے، ان کے دروازے کو جلانے آئے تھے، ہم ان جلانے والوں کے لیے لعنت کا ہار لے کے آئے ہیں، اور ایام عزائے فاطمیہ کو قائم کر کے اور یہاں فرش عزائے فاطمیہ کو بچھا کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کل رسول نے لعنت کی تھی، آج رسول کے چاہنے والے لعنت کر رہے ہیں۔ سلام علیہ ملیار۔ عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ ایک تحریک ہے، ایک صدائے احتجاج ہے، ایک بلند آواز ہے۔ آج کے دور کے یزید کے مقابلے میں ایام فاطمیہ کیا ہے؟ ایام فاطمیہ علماء بیان کرتے ہیں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے صرف مصائب کے عنوان سے نہ دیکھیے، بلکہ شہزادی نے جو قیام کیا تھا، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا ہدف تھا، وہ یہ تھا کہ اس دور کے غاصب کو، اس دور کے غاصب خلافتوں اور فتح کو بے نقاب کرنا۔ آج ہم ایام عزائے فاطمیہ میں یہی بات کرتے ہیں، یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ شیعوں سے مخصوص ہے، بلکہ ہر فرقہ آئے ان عزائے ایام فاطمیہ میں ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ بھئی قرآن سے الگ ہماری گفتگو نہیں ہے، ہماری رسالت اور نبوت اور ان سے ماخذ احادیث ہے جو ثابت کرتی ہیں آخر شہزادی زہرا کا قیام کس کے لیے تھا، ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے کیوں قیام کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کا ہدف کیا تھا؟ تو عزیزان محترم، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں اتنے فضائل و مناقب ہیں کہ اگر انسان چاہے کہ ان کو اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں سنبھالے تو وہ اس بات سے عاجز ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو اپنے ذہن میں سمجھ سکے۔ کیوں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ امام سے یہ کہ انما سمیت فاطمہ، کہ بے شک فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ عاجز ہیں کہ سمجھ سکے فاطمہ کیا ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر علیہ السلام کے پاس، صلوات پڑھیں، اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرنے لگا، اے میرے مولا آخر لیلۃ قدر کیا ہے؟ چھٹے امام کے پاس آیا، جیسے ہی مولا کے پاس آیا امام نے فرمایا اللیل ہی فاطمہ، لیل سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے۔ غور کریے گا بھائی، لیل سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے۔ القدر هو اللہ، اور اس قدر سے مراد پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ وہ چاہنے والا کہتا ہے مولا یہ لیل سے مراد جناب فاطمہ زہرا
بہتر بتایا گیا، افضل بتایا گیا. چونکہ اس میں ایک قرآن نازل ہوا تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. ایک مرتبہ میرے چھٹے مولا نے کہا اے نادان تجھے معلوم ہے کہ جب ایک رات میں ایک قرآن نازل ہو تو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہو جاتی ہے. میری دادی زہرا کے اس آغوش مبارک سے 11 بولتے ہوئے عالم نے کہا لیلۃ القدر وما ادراک ما هو لیلۃ